السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے لے کر 36 تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قل من یرزقکم من السماء والارض۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی ان مشرکوں سے سوال کیجئے، من یرزقکم، من کون ہے، یرزقکم جو رزق دیتا ہے تم کو، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، امن یملک السمع والابصار، امن یا پھر کون ہے، یملک جو اختیار رکھتا ہے، سمع کانوں پر، والابصار اور آنکھوں پر، یعنی کون ہے جو آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے، ومن یخرج اور کون ہے جو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج المیت اور نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، ومن اور کون ہے، یدبر جو تدبیریں کرتا ہے، الامر تمام معاملات کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فسیقولون اللہ، فسیقولون ان قریب وہ کہیں گے، یعنی وہ ضرور یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ۔ فقل تو پس آپ کہہ دیجئے، افلا تتقون پس کیوں نہیں تم ڈرتے۔ یعنی یہ آیت جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مشرکین جو تھے اللہ تعالیٰ کی مالکیت، خالقیت، ربوبیت کے قائل تھے، یعنی وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ تمام کاموں کو بنانے والا، تمام کاموں کی تدبیریں کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یعنی وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فقل افلا تتقون پس نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، پس کیوں نہیں تم ڈرتے، یعنی اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد بھی پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہو، یعنی پھر کیوں نہیں تم اللہ کی طرف رجوع کرتے، کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ فذالکم اللہ پس یہی تمہارا اللہ ہے، ربکم الحق ربکم جو تمہارا رب ہے، الحق حقیقی، فماذا پس کیا رہ گیا، بعد الحقی بعد حق کے، الا الضلال مگر گمراہی ہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر حق کے بعد گمراہی ہی رہ جاتی ہے۔ فانا پس کہاں تصرفون تم پھرے جاتے ہو، یعنی ان تمام باتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود بھی تم کس طرف جا رہے ہو، یعنی اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے کے باوجود بھی تم دوسروں کی طرف رجوع کرتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف پھر کیوں جاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ پس تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ کذالک اسی طرح حقت ثابت ہوگی، کلمات بات، ربی کا تیرے رب کی، علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے فسق کیا، انہم بے شک وہ، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ مشرکین تمام تر اعتراف کرنے کے باوجود پھر بھی اپنے شرک پر قائم ہے، اپنے فسق پر قائم ہے، یعنی پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ بات ثابت ہوگی
کہ وہ کبھی بھی ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، یعنی وہ خود ہی اس بات کی طرف نہیں آتے کہ وہ گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آئے، یعنی وہ دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آئیں۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن یہ عذاب کی بات جو ہے کافروں پر ثابت ہو گئی ہے، یعنی گمراہی جو ہے ان کا مقدر بن گئی ہے، یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ قُلْ اے نبی آپ کہہ دیجئے حل کیا ہے، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے، من کوئی ایسا یبدأ الخلق، یبدأ جو پہلی بار پیدا کرے خلق مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ دوبارہ پیدا کرے اس کو۔ تو قُلْ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ یبدأ الخلق، یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے الخلق مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ دوبارہ پیدا کرے گا اس کو، یعنی قیامت والے دن۔ فَأَنَّىٰ پس کہاں تُؤْفَکُونَ تم بہہ کے جاتے ہو، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، اب فَأَنَّىٰ تُؤْفَکُونَ، بس تم کہاں بہہ کے جاتے ہو۔ یعنی مشرکین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہو، کیا ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو پہلی بار پیدا کرے مخلوق کو پھر دوبارہ پیدا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دوبارہ قیامت والے دن زندہ کرے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَکُونَ، بس تم کہاں بہہ کے جاتے ہو، یعنی پھر بھی تم ہدایت کا راستہ چھوڑ کر دوسروں کی طرف جاتے ہو، گمراہی کی طرف جاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے دلائل دینے کے باوجود، اتنے واضح طور پر بیان کرنے کے باوجود بھی اے لوگو تم ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَکُونَ، بس تم کہاں بہہ کے جاتے ہو۔ قُلْ اے نبی آپ کہہ دیجئے حل کیا ہے، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے، من یہدی جو ہدایت دے الی الحق کی حق کی طرف۔ قُلْ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے للحق کی حق کی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بھٹکے ہوئے مسافرین کو راہ دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے افمن یہدی، پس وہ جو ہدایت دیتا ہے الی الحق کی حق کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ احقو زیادہ حق رکھتا ہے ان یتبع یہ کہ پیروی کی جائے اس کی، امن یا وہ شخص لا یہدی جو نہیں ہدایت دیتا الا مگر ان یہدا اسے ہدایت دی جاتی ہے۔ فما لکم پس کیا ہے تم کو، کیفا کیسے، تحکمون تم فیصلہ کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر پیروی کے لائق کون ہے؟ وہ شخص جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے، کیا وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا پھر وہ جو اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود خود بھی راستے کی طرف نہیں جا سکتے تو لوگوں کو کیا لے کر جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لکم کیف تحکمون، بس کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ کی مخلوق کو ہی اللہ کے برابر قرار دیتے ہو، یعنی یہ لوگوں پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پھر بھی ہدایت کی طرف نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یتبعوا، بس نہیں پیروی کرتے، اکثرہم ان میں سے اکثر، الا مگر ظنن گمان کی، یعنی ان کے پاس تو کوئی دلائل بھی نہیں ہے، کوئی واضح دلائل بھی نہیں ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے دلائل بیان کر دیے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان ظن بے شک گمان جو ہے لا یغنی نہیں فائدہ دے سکتا، من الحق حق سے شائن کچھ بھی، یعنی یہ گمان جو ہے، یہ ان کے خیالات جو ہے باطل خیالات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں، ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بما ان کاموں کو یفعلون جو وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کو ان خیالات کی سزا دے گا، یعنی ان کے باطل خیالات کی، ان کے شرک کرنے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنے واضح دلائل کے باوجود، اتنی واضح آیات
سننے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود پھر بھی یہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کو ان کے انجام سے باخبر کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔